الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فيكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. یہ سورۃ الاعراف ہے، یہ بھی مکی سورت ہے، اور اس کا جو انداز ہے اور جو اس کے مضامین ہیں اس سے اندازہ لگتا ہے کہ تیسرے مرحلے میں، یعنی وہ جو پچھلے سال بھی ہم نے جو تقسیم کی تھی، ابتدائی مرحلہ جو خاموشی والا تھا، اس کے بعد کا مرحلہ جب دعوت ان کو دین کی طرف اور توحید اور رسالت کی دعوت مثبت انداز سے دی گئی اور ان کو سمجھایا جا رہا ہے بار بار قرآنی آیات سے اور اللہ کی نشانیوں اور جو بکھری ہوئی قدرت کی نشانیاں ہیں اس سے. اور اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے جس میں اب ان کو مستقل سمجھایا جا رہا ہے، وہ بھی زیادتی ظلم کر رہے ہیں لیکن ظلم کی ایک حد ہے اور ابتدا ہو چکی ہے ظلم کی، اور ان کو بھی اب دھمکی دی جانے لگی اور ان کو بھی انجام سے آگاہ کیا جانے لگا، کیونکہ بات کے آغاز میں شروع ہی سے بالکل سزا اور انجام کی بات نہیں کی جاتی ہے، تو اس لیے سمجھانے کے لیے پہلے فہمائش کے طور پر لہجہ نرم رکھا گیا. لہذا اس صورت میں قوموں کا تذکرہ ہے اور ان کے انجام اور ان کی ہلاکت کے تذکرے بھی ہیں. تو یہ سورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ ہے اثبات رسالت. اثبات رسالت میں توحید کی بات بھی آتی ہے اور آخرت کی بات بھی آتی ہے، لیکن زیادہ جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ کہ رسالت ایک حقیقت ہے، ایک ذریعہ ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اللہ اپنے بندوں میں سے ہی کسی ایک بندے کو نبی منتخب کرتا ہے اور اس کو پیغام دیتا ہے، اور یہ جب سے انسانیت ہے تب سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے، اور جو اس نبی پر ختم ہوگا وہ تو یہاں اعلان ہے، وہ سلسلہ آج تک جاری ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہیں. لہذا ان کو اللہ نے تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور ان کے رسول ہونے کی کیا کیا نشانیاں ہیں، کیا کیا علامات ہیں، وہ سب ان کو بتائی جا رہی ہیں اور ان کو الفاظ میں بہت تفصیل سے سمجھایا جا رہا ہے. لہذا یہ خود اپنے آپ میں ایک بہت بڑی دعوت تھی کہ اللہ کو ایک ماننا، اور اس کے بعد جو نبی یعنی جو انسان یا جو شخص یا جس ذات کو اللہ نبی اور رسول بنا کر بھیجیں ان کو رسول اور اللہ کا رسول اور نبی ماننا، یہ خود ایک دعوت کا حصہ ہے. کیونکہ اگر وہ شخص اس ذات کو نبی اور رسول نہیں مانیں گے تو ان کی بات بھی نہیں مانیں گے. تو پہلے مسئلہ یہ ہوتا ہے، اب جیسے اللہ کی ذات کو معبود ماننا یہ پہلے ضروری ہے، تبھی تو اللہ کی عبادت کرے گا بندہ. اگر اللہ کی ذات کو معبود ہی تسلیم نہیں کرے گا تو پھر عبادت کیوں کرے گا؟ اس لیے کافر عبادت نہیں کرتا اللہ کی. تو اللہ کی ذات کو معبود ماننا اور نبی کی ذات کو رسول، اور جس کو اللہ نے نبی بنایا ہے اس کو نبی اور رسول ماننا، کیونکہ اس کی بات ہے ماننی، وہ بتائے گا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، تو پہلے اس کو رسول ماننا ہے. تو اس لیے مکی کی دعوت میں ایک بہت بڑی دعوت یہ مطلب اس طرف دعوت دی جاتی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رسول نبی مانے، ان کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے. اب اس کو بہت الگ الگ لہجے میں سمجھایا گیا، پوری صورت اتاری گئی، بار بار تمام مختلف واقعات اور تفصیلات اور غیب کی باتیں اور پیشین گوئیاں، اور پھر بیچ بیچ میں کچھ نشانیاں بھی ظاہر ہوتی تھیں. تو وہ سب کچھ کے ذریعے ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ شخصیت جو تمہارے درمیان ہے یہ اللہ کی طرف سے نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کی گئی. لہذا یہ خود ایک دعوت ہے کہ مطلب نبی کی ذات کو نبی مانا جائے، رسول کی ذات کو رسول مانا جائے، اور آخرت پر ایمان. تو آخرت پر بھی ایمان اس لیے ضروری ہے کہ اگر آخرت پر ایمان نہیں لائے گا انسان تو پھر اس دنیا میں اپنی مرضی کا کام کرے گا. وہ آخرت ہی کا تو تصور ہے جو اس کو اس راستے پر لاتا ہے
یا اس ترازو سے اس کو آشنا کراتا ہے، یا اس کو اس سوچ پر مجبور کرتا ہے کہ میری ہر حرکت کا مجھے سوال، مجھ سے سوال ہوگا، اور اس حرکت کے اوپر سوال کے ساتھ ساتھ اس کے بعد، سوال جواب کے بعد اس پر سزا اور انعام کا معاملہ بھی ہے۔ لہذا آخرت پر بھی پہلے ایمان لانا ضروری ہے، جبھی تو انسان آخرت پر جب ایمان لائے گا تو پھر اپنے اعمال میں آخرت کی فکر کرے گا۔ تو اسی طرح یہ لمبی لمبی صورتیں جو ہیں یہ اس بات رسالت میں اترتی تھی۔ لہذا نبی کو رسول، جس کو نبی بنا کر بھیجا گیا ہے اس کو نبی اور رسول ماننے میں بہت ٹائم لگاتے تھے، جب مان گئے تو پھر بات ختم۔ پھر ایک لمحے کے لیے بھی اگر ان کو زندگی ملی تو انہوں نے ایک لمحے میں بھی وہی کریں گے جو نبی نے کہا ہے، جو نبی نے کہا ہے اسی پر عمل کریں گے۔ تو خیر اس پر اللہ فرما رہے ہیں کتاب انزل الیک، الف لام میم صاد، ہم سب جانتے ہیں حروف مقطعات کہتے ہیں اس کو، اور اس کے ترجمے کو جاننے اور اس کے اندر بلا ضرورت کی، حالانکہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بعض ہمارے سابق علماء نے، بعض بڑے بڑے علماء کی طرف اس کے مفاہیم وہ ہیں منسوب، لیکن واللہ اعلم جب جس کا ترجمہ نہیں بتایا گیا، جس کا علم اللہ کے پاس ہے اور اس کو خفیہ رکھا گیا تو خفیہ رہے گا، خلاص۔ لہذا کتاب انزل الیک، بے شک اس کا کچھ نہ کچھ مطلب مفہوم تو ہے، اب اللہ نے نہیں بتایا تو نہیں بتایا، مفہوم تو ہے۔ کتاب انزل الیک، یہ آپ کے اوپر کتاب اتاری گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، اس کتاب کے بارے میں آپ خود پہلے کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور کوئی حرج محسوس نہ کریں، یہ کتاب اللہ کی ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ لتنذر بھی، یہ کتاب اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ آپ پوری انسانیت کو ڈرائیں، اور پورے مومنوں کے لیے یاد دہانی، یعنی انسان بار بار بھول جاتا ہے تو قرآن پڑھے گا اور الفاظ اور اس کے سامنے آیات گزریں گی تو اس کو یاد آئے گی بات۔ اتبعوا ما انزل الیکم، جو کچھ تمہارے اوپر اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے علاوہ کسی کو دوست مت بناؤ۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس نصیحت کو سمجھتے ہیں، دیکھ رہے ہیں نبوت کی پر ایمان لانا بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اب نبی پر ایمان نہ لانے کے انجام کیا انجام ہوتا ہے اللہ بتا رہے ہیں، وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے کتنے گاؤں شہروں کو ہلاک کر دیا، بجا آوازنا، اور ہماری سزا ان کے اوپر رات کو سوتے میں آ گئی یا دن کو آرام کرتے ہوئے آ گئی، ہم سزا کے لیے ٹائم نہیں دیکھتے، جب سزا آ گئی تو مجرم اس لائق نہیں ہے کہ اس کی رعایت کی جائے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو یاد رکھو ہمارا ضابطہ ہے، جس قوم کے پاس ہم نے نبی بنا کر بھیجا ہے اس قوم سے بھی ہم سوال جواب کریں گے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور قیامت کے دن ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے، نبی سے پوچھیں گے، رسول امت سے پوچھیں گے آپ کو ہدایت کی باتیں پہنچی کہ نہیں پہنچی، اور نبی سے پوچھا جائے گا جو آپ کو ہدایت کی باتیں اور پیغام دیا گیا تھا آپ نے اس کو صحیح پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، اور آپ سے جیسا مطالبہ کیا گیا تھا زندگی گزارنے کا ویسے آپ نے گزاری کہ نہیں گزاری۔ لہٰذا دونوں سے اللہ پوچھے، انصاف کا تقاضا ہے۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ رسول کسی کو ہم نے بنا دیا تو ہم نے اس کو کھلی چھوٹ دے دی، وہ جیسے چاہے زندگی گزارے، نہیں، بلکہ نبی تو اور زیادہ پابندیوں اور زیادہ ذمہ داریوں اور زیادہ بہت زیادہ صبر اور آزمائش کے مرحلے سے گزرتا ہے۔ لہذا نبوت کا مقام کوئی چھوٹا مقام نہیں ہے، بہت بڑا بوجھ اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس کا تحمل ہر بندہ نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا جس کو اللہ نبوت دیتے ہیں اللہ اس کو اس کی قابلیت بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم سب کچھ پوری پختہ معلومات کے ساتھ ہم ان کو ساری باتیں بتائیں گے، اور ہم کہیں غائب نہیں ہیں، جو کچھ کام ہو رہا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اس دن کا میزان بالکل برحق ہوگا، جس کا میزان وزنی ہوگا، جس کے ترازو میں اعمال کا وزن زیادہ ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کا ترازو ہلکا ہوگا وہ ناکام ہو گیا۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اب دیکھیں یہاں تک نبوت کی، رسالت کے تمہید اور رسالت کی تفصیلات بیان کی گئی، نبی کو ماننا اور نبی کے علاوہ دوسرے کو نہیں ماننا، اور نہیں ماننے کی شکل میں حشر کے میدان میں اس کا انجام، اور حشر کے میدان میں انصاف کا معاملہ ہے، نبی سے بھی پوچھا جائے گا، امت سے بھی پوچھا جائے گا، اور اچھوں کا بھی انجام، اور نہ ماننے کی شکل میں کیا انجام ہوگا اور ماننے والوں کا کیا انجام ہوگا وہ دونوں بتا دیا گیا۔ اب اس کے بعد انسان نبوت کو کیوں نہیں مانتا ہے یا کسی حق بات سے انکار کیوں کرتا ہے، وہ اس معاملے میں پیچھے کیوں ہٹتا ہے، تو اس کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے کہ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے سجدے کے قصے کے ذریعے اس کو واضح کیا گیا کہ آدم کی پیدائش کے بعد ہم نے ایک امتحان کے طور پر ایک نظام یہ رکھا کہ ہم نے سجدے کے لیے سب سے کہا سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا،
اور ابلیس نے نہیں کیا۔ ابلیس سے پوچھا گیا کہ بھائی کیوں سجدہ نہیں کیا تم نے؟ تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کیوں سجدہ کروں؟ بھائی تم کو کیوں کا حق ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے کہہ دیا سجدہ کرو۔ اب جب انسان کیوں سجدہ، اس نے سجدہ کہا سجدہ کیوں کروں، وہ کیوں کا خیال کیوں آیا اس کے دماغ میں، اس کے دماغ میں یہ کیوں پیدا ہوئی، یعنی وہ جو کہہ رہا ہے میں کیوں سجدہ کروں، تو قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها۔ وہ جو کیوں پیدا ہوتا ہے نا، وہ انسان کے اندر کا جو جراثیم ہے، گھمنڈ کا، اکڑ کا، غرور کا، دھوکے کا، جو انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تتکبر، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تو تم نے اپنے آپ کو اس حکم کے سامنے بڑا سمجھا، اسی لیے تو انکار کیا، ورنہ جو اپنے آپ کو بندہ سمجھے گا وہ تو، اور جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا وہ تو بڑے کی بات مانے گا۔ تو تم نے اپنے اس حکم کے سامنے کیوں اور چون اور چرا کیا، اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو بڑا بن رہے ہو۔ تو کسی بات کے نہ ماننے میں دراصل انسان کے اندر کا کبر اور گھمنڈ چھپا ہوا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جراثیم ہوتا ہے جو اس کو اس سے محروم کرتا ہے۔ وہ کہانی سنائی گئی آدم علیہ السلام اور ابلیس والی، تاکہ انسان کو یہ سمجھ میں آئے کہ ہم کوئی حق کیوں نہیں مانتے۔ اب یہ قصہ سنایا گیا، پھر اس کو، اچھا جب انسان ایک مرتبہ اس حرکت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے، وہ مزید کرے گا۔ تو ایک تو اس نے یہ سجدہ کر کے غلطی کی، پھر اس سے کہا گیا باہر جاؤ، نکالا گیا، تو نکالے جانے کے بعد اس کو احساس ہونا چاہیے نا کہ ارے میں نے بہت غلطی کی اور میں دھتکار دیا گیا، میں پھٹکار دیا گیا، اس کا احساس نہیں ہے، کیونکہ اس کے دل کا کبر نہ ہے، اس کے اندر اب وہ اور پروان چڑھتا ہے اور وہ اس کو اور غلط راستے پر لے جاتا ہے۔ لہذا نتیجہ کیا ہوا، اب وہ کہتا ہے کہ اچھا مجھے باہر نکالا جا رہا ہے، اب میں اس کو گمراہ کروں گا، ہر پہلو سے، ہر طرف سے، ہر اعتبار سے، ہر چال کر ڈالوں گا میں اس کو گمراہ کرنے کی، اور تاکہ، تو قرآن نے کہا کہ ٹھیک ہے، اللہ نے فرمایا جاؤ گمراہ کرنے کی کوشش کرو، جو گمراہ ہوں گے تم اور تمہارے ساتھ جو گمراہ ہونے والے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم۔ اسی طرح آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں بتایا گیا کہ ایک طریقہ ہے کہ انسان سے غلطی ہو اور اس کے دل میں گھمنڈ کی بنیاد پر غلطی ہو، تو پھر غلطیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا۔ دوسرا طریقہ ہے، دوسرا غلطی ہونے کا امکان یہ ہوتا ہے کہ انسان سے کوئی غلطی میں ہو جائے، گھمنڈ میں نہ ہو، غلطی سے ہو گئی، کوئی حکم کی نافرمانی، خلاف ورزی غلطی سے ہو گئی، یعنی قصدن اور اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے نہیں ہوئی۔ تو آدم علیہ السلام کی غلطی کا معاملہ یہی تھا کہ آدم علیہ السلام سے جو عمل صادق ہوا، آدم علیہ السلام کو آگے جنت میں جائیے، اور آدم علیہ السلام نے وہ درخت کھانے سے منع کیا گیا تھا، وہ درخت کھا لیا، تو حضرت آدم علیہ السلام فدلاہما بغرور، دیکھیں یہاں پر تکبر نہیں ہے، غرور، اس نے دھوکہ دیا، اس دھوکے میں حضرت ابراہیم کا آدم علیہ السلام سے یہ عمل سرزد ہو گیا۔ اب جب سرزد ہوا تو اس سرزد ہونے کے بعد فوراً اس کا اثر ظاہر ہوا کہ بھائی کوئی بھی انسان دنیا میں گناہ کرے گا تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ظاہر ہوتا ہے، ہر گناہ کا اثر ظاہر ہوگا ہمارے وجود پر۔ آدم علیہ السلام پر یہ ظاہر ہوا کہ سطر کھل گیا، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً احساس ہوا کہ یہ میرے سے کام غلط ہوا ہے، لہٰذا مجھے اس کی سزا ملی ہے۔ فوراً حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو، یا مجھے تنبیہ کی گئی ہے، فوراً اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کی اور چھپایا، چھپاتے ہی فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا ہم نے آپ کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اب دیکھیے فرق، اس سے جب کہا گیا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا تو الٹی بات کر رہا ہے، آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ بھائی ہم نے آپ کو تو منع کیا تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کچھ دوسری بات نہیں کی، فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہے، اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہمارا تو کام خراب ہو جائے گا۔ یہ ہے آدمیت، یہ ہے آدمیت، آدم علیہ السلام کی پہلی بات اور پہلی خصلت، یہ ہماری نصیحت کے لیے، یہ آدم علیہ السلام کی تنقیص کے لیے نہیں ہے، ہماری تعلیم کے لیے ہے۔ آدمی ہونے کی پہچان یہ ہے کہ انسان سے غلطی ہونے کے بعد فوراً آدمی اس کو تسلیم کرے اور اس کی معافی تلافی کی فکر میں لگ جائے۔ شیطان کی خصلت ہے کہ جب بھی کوئی گناہ ہوگا تو گناہ کے پیچھے گناہ، اس کی لاجک تلاش کرے گا، اور اس کے لیے تو یہ تنبیہ بتا دی گئی کہ غلطی کیوں ہوتی ہے اور غلطی سے باز آنے کا کیا طریقہ، آدم علیہ السلام کی تفصیل سنا کے بتا دیا گیا کہ آپ اس نمونے کو سامنے رکھیں اور اپنی ہدایت کا راستہ خود ڈھونڈیں۔ اور اس کے بعد چونکہ یہ اس بات رسالت میں ہے تو اس کی تفصیل، اچھا جب کوئی مضمون مرکزی ہوتا ہے تو اس مرکزی مضمون کے ساتھ ساتھ دیگر سارے مضمون چلتے ہیں،
تو اب ان کی آدم علیہ السلام انسانوں کی غلطیاں بیان کی گئی، انسان کیا کیا غلطی کرتا ہے، اور پھر ان کو کیا کیا نصیحتیں کرنی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی نصیحتیں بھی بیچ میں شامل ساتھ میں رہتی ہیں، اور حرام حلال کا قانون صرف اللہ کا ہے، اور اس میں کوئی دوسرا اس حرام حلال کا حق نہیں رکھتا۔ پھر وہ دوبارہ بات آئی، یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم، اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس ہمارے رسول آئیں اور ہماری نشانیاں پڑھ کر سنائیں، تو جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور اپنے آپ کو سدھار لے گا تو بس وہ بے خوف ہو گیا، اور اس کے لیے اللہ کی طرف سے اچھا انجام ہے، اور جو جھٹلائے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس سے بڑا جھوٹا کون، آیت نمبر 37، اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے، اور جب ہمارے ملک الموت فرشتے اس کے پر آئیں یتوفونہم، ان کو ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو کانوا اینما کنتم تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے کس کی عبادت کر رہے تھے، تو اس وقت ان کو احساس ہوگا ارے ہم تو مارے گئے، ہم تو برباد ہو گئے۔ پھر وہ منظر پیش کیا گیا ہے قیامت کے دن کہ دیکھو تم جن لوگوں کے دھوکے میں آ کر نبی کو جھٹلاتے ہو اور اس کے نتیجے میں اللہ کی تکلیف، اللہ کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہو، اپنی آخرت خراب کرتے ہو، تو وہ منظر پیش کیا گیا مستقبل کا، آخرت کا، کہ قالت خلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار، کہ ان سے کہا جائے گا جب ہمارے فرشتے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، مطلب ان کے جب روح قبض کریں گے، اور وہ چونکہ دین کے بغیر شرک پر ہوں گے، کفر پر ہوں گے، اور اس حالت میں جب ان کی وفات ہوگی اور ان کی روح قبض کی جائے گی، تو انجام کہاں ہوگا، برا انجام ہوگا۔ اب جب برے انجام کے سامنے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، فرشتے اللہ فرمائیں گے ادخلوا فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس، جن و انس جو جہنم میں گئے جاؤ تم لوگ اس کے ساتھ چلے جاؤ۔ اب جب ایک جماعت جائے گی لعنت اختہا، وہ اپنے پہلے والی جماعت کو لعنت بھیجے گی، حتیٰ اذا ادارکوا فیہا جمیعا، اور جب یار ہم کس کے چکر میں پھنس گئے، ہم کن لوگوں کے باتوں میں آ گئے، کن کے بہکاوے میں آ گئے، یہ سب ہمارا بیڑا غرق فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، اس طرح۔ اس کے بعد جب سب وہاں جمع ہوں گے تو اندر جانے کے بعد قالت اخراہم لاولاہم، جو سب سے اخیر میں آئی ہوگی وہ پہلے والے کو کہے گی اے اللہ یہ پہلوں کی وجہ سے ہم برباد ہوئے اور ہم اس انجام کو پہنچے ہیں، اے اللہ ان کو دوہرا عذاب عطا فرما۔ اور جو پہلی والی ہوگی وہ بعد والوں کی کہے گی فما کان لکم علینا من فضل، تو یہ رونے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں، ہم بھی وہی ہیں تم بھی وہی ہیں، اور کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی خاص معاملہ نہیں ہوا، اب جو کیا ہے کیے کی بھگتو فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون۔ تو اب اس دن کی اس بحث مباحثے سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، اس دن ربنا ربنا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں ربنا ربنا۔ اب اس کے بعد وہ آخرت کا منظر پیش کیا گیا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ نیک اعمال والے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور ان کے ساتھ ہم کیا انعام کریں گے، آپس میں ان کے دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ تیرا فضل ہے کہ جو ہم آج یہاں پہنچے۔ اور لقد جاءت رسل ربنا بالحق، جنت میں وہ شکر ادا کریں گے اللہ کا کہ اے اللہ ہمارے رب کے رسول حق بات لے کر آئے اور ہم نے ان پر ایمان لائے۔ آج نبیوں کے اوپر ایمان لانے کا انعام اللہ نے ہمیں یہ دیا کہ ہمیں جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمایا۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا ان تلکم الجنۃ اورثتموها بما کنتم تعملون۔ تو ہر منظر، ہر کچھ بتایا جا رہا ہے نبی پر ایمان لانے کے لیے۔ پھر وہ اصحاب جنت کا منظر پیش کیا گیا ہے اور اصحاب اعراف کو پیش کیا گیا ہے، یہ سب تفصیلات بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ نبی کے اوپر ایمان لانے اور نہ لانے کے معاملے اور اس کے انجام کو سمجھیں۔ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، پھر اللہ اس موضوع دوبارہ سامنے آ رہا ہے کہ ہم نے کتاب اتاری اور اس میں پوری تفصیل اپنے علم کے ساتھ اتاری ہے، اور وہ اس میں ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ جب بھی ان کے پاس هل ينظرون الا تأویلہ، یوم یاتی تأویلہ یقول الذین نسوہ من قبل، کیا وہ انتظار کر رہے ہیں اس کے انجام کا؟ تو جس دن اس کا انجام سامنے آئے گا تو یوم یقول الذین نسوہ من قبل، تو جو لوگ اس اللہ کے اس پیغام کو بھلا چکے تھے، اگنور کر چکے تھے، نظر انداز کر دیتے تھے، وہ کہیں گے کہ قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے نبی ہمارے رب کی طرف سے حق پیغام لے کر آئے تھے۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کوئی سفارشی ہے جو ہمارا سفارش کر دے، او نرد، یا ہمیں لوٹا دیا جائے، ایک چانس اور دیا جائے، ہم اب پہلے جیسا کام نہیں کریں، فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، بولا چانس بار بار نہیں دیا جاتا ہے، یہ اتنی لمبی لمبی صورتیں اتری ہیں، اتنی لمبی لمبی مدت تک نبی محنت کر رہا ہے، یہ بار بار دہرایا جائے گا نہیں، اتنا مدت تھی کہ آپ اپنے آپ کو حق پر لا سکتے تھے، اور اس کے لیے
آپ کے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگ حق قبول کیے، نبی نے بھی بتایا، کتاب بھی اتری، اور آپ جیسے لوگ ایمان بھی لے کر آئے، کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جس میں آپ کے پاس کوئی عذر باقی۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ نبی کیا کہتا ہے، اللہ کی دعوت دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ کی طرف، اللہ کی ذات کی معبود، اللہ کو معبود ماننے کے لیے کیوں کہتا ہے، اور اللہ کی بندگی کی تم کو دعوت دیتا ہے۔ ہر حال میں اللہ معبود ہے، لیکن ہم انسان ہیں، ہم ان سب چیزوں کو ہم لاجک ڈھونڈتے ہیں، اور ہمیں اسباب کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں، ہمارے اندر سمجھنے کی عادت ہے، لہٰذا اللہ نے وہ اسباب رکھے، کیا کہ ساری کائنات اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ذات کو پہچاننے کے لیے اللہ نے بطور اسباب رکھے، اور اس سے ہزاروں باتیں جوڑ دی اللہ نے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، وہ تمہارا رب ہے جس نے زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا، رات کو لاتا ہے، دن کو یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات کو لا کے دن کو ڈھک دیتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور رات دن ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، والشمس والقمر، سورج چاند اور ستارے سب اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، اللہ لہ الخلق والامر، کیا کس نے پیدا کیا اور کس کے حکم پر چل رہے ہیں یہ، تبارک اللہ رب العالمین، رب العالمین کی ذات بابرکات ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو خاموشی سے اور خفیہ گڑ گڑا کر اللہ کو پکارو، انہ لا یحب المعتدین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ حد سے زیادہ بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت میں یا اس آیت کے آخری ٹکڑے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دعا میں بہت زیادہ تکلفات اور بہت زیادہ پیچیدہ جملے اور بہت زیادہ فلسفیانہ انداز سے دعا کو اللہ پسند نہیں کرتا، بالکل سادہ مانگنے کی طرح مانگنا چاہیے۔ لہٰذا دعا کرنے کے لیے ہمارے پاس ساتھی خود دعا کرنے سے جھجکتے ہیں، نہیں، اللہ کے حضور اپنے الفاظ میں دعا مانگے، جن الفاظ سے آپ کو دعا مانگنا آتا ہے ان الفاظ میں مانگے، آپ ادب سیکھیں، لیکن آپ کو گاڑھے الفاظ نہیں چاہیے، اور گاڑھے الفاظ کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ابن کثیر نے تو اس کی شرح میں لکھا بھی ہے کہ سجا اور قافیے کے ساتھ جو دعائیں مانگی جاتی ہیں وہ اس آیت میں ممانعت ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ، ہم نے زمین کو بالکل ٹھیک ٹھاک سیدھا سادہ بنایا ہے، آپ اس کو خراب مت کرو، ہم نے زمین کو شرک کے بغیر بنایا ہے، ہم نے زمین کو خرافات اور بدعات کے سے صاف کر کے بنایا ہے، ہم نے زمین میں فلسفہ اور ادھر ادھر کی جو تماشے ہیں جو شر کے، اس کے بغیر بنایا ہے، آپ اس میں شامل نہ ہو۔ اگر دنیا کر رہی ہے، جو کرے گا وہ بھگتے گا، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم زمین کے اندر کوئی خرابی والا کام نہ کریں، اور بے شک اللہ کی رحمت جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ خاص ہے۔ اور پھر اللہ دوسری ایک نشانی اور بیان فرما رہا ہے کہ اللہ اپنی بارش سے پہلے ایک بہت خوشخبری کی چیز بھیجتا ہے۔ بارش سے پہلے ہمیشہ جو ہوا چلتی ہے اس کو بشرا کہتے ہیں، بارش سے پہلے جو ہوا چلتی ہے وہ ہوا ہمارے دل کو ایک دم تازہ کر دیتی ہے۔ اچانک بارش آئے گی تو وہ خوشی نہیں ہوتی، جو خوشی تب ہوتی ہے جب بارش سے پہلے پورا کلائمیٹ بنتا ہے، کبھی ہلکے ہلکے بادل آنا شروع ہوتے ہیں، پھر موسم بہت نرالا اور پیارا ہو جاتا ہے، اس کے بعد بدلش آتی ہے، اس کے بعد ہوا چلتی ہے، اتنی طبیعت حشاش بشاش ہو جاتی ہے۔ قرآن نے اس کو بشرن اسی لیے کہا کہ انسان کو ایک دم خوش کر دیتی ہے۔ اللہ کی رحمت سے پہلے ہم وہ بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب بادل بھاری ہو جاتے ہیں پھر ہم پانی برساتے ہیں۔ اسی طرح والبلد الطیب یخرج نباتہ بإذن ربہ، اب بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح اچھی زمین سے اچھا پودا نکلتا ہے، اسی طرح اچھے لوگ اچھی بات قبول کرتے ہیں، اور والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور خراب زمین سے مطلب جنگل جھاڑ پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ ضائع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جانوروں کے بھی کھانے کے کام نہیں آتا۔ تو یہی حال انسانوں کے دلوں کا ہے کہ جس طرح بارش سے زمین کا تعلق ہے، اسی طرح اللہ کی رسالت اور ہدایت سے بھی ایسے ہی دلوں کا تعلق ہے۔ جو دل اچھے ہیں وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں، اور جو دل ناکارے ہیں وہ ہمیشہ اسی سوچ میں پڑے رہتے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کا تسلسل شروع ہوا، یعنی رسالت، اس بات رسالت پر ہے نا یہ صورت، تو اب باتوں سے مطلب عقلی دلائل سے سمجھایا جا رہا تھا، عقلی دلائل کا مطلب لاجیکلی، اب جو ہے یہ ہسٹوریکلی سمجھایا جا رہا ہے کہ رسول کا آنا اس دنیا میں کوئی پہلا واقعہ نہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت، مطلب پہلے تو حضرت آدم علیہ السلام خود نبی ہیں، وہ بھی قصہ آ گیا۔ اب آگے نبوت کی تاریخ میں بہت مشہور تاریخ حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہم نے قوم کے طرف،
اور اس نے بھی یہی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو، اور مجھے ڈر ہے اگر جھٹلاؤ گے تو عذاب کا۔ تو قوم نے کیا کہا؟ قوم نے کہا کہ مجھے تو لگتا ہے آپ ہی گمراہ ہیں۔ تو نبی نے کتنی سادگی سے جواب دیا کہ نہیں بھائی، میں گمراہ نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ ایک اس لفظ پہ بھی غور کریں، کتنی سادگی سے جواب دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جو الفاظ ہیں وہ جب یہاں نقل کیے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب حضرت نوح علیہ السلام نے اسی انداز سے جواب دیا ہے۔ اور اس جملے میں اور جواب میں سادگی دیکھیے، یا قوم لیس بی ضلال، اے قوم میں گمراہ نہیں ہوں۔ ہم کو کوئی بات کچھ کہے تو غصہ آ جاتا ہے نا، حقیقت ہے دیکھیے جواب دینے کا، اگر ہم پر کوئی الزام نہیں پائے، غلط فہمی ہے آپ کو، ایسا نہیں، قوم لیس بی ضلال ولکن رسول من رب العالمین، میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا، اور کیوں؟ ابلغکم رسالات ربی، میں تم کو اللہ کے پیغام پہنچانا ہے، وانصح لکم، اور اس پیغام میں کیا ہے؟ آپ کا فائدہ ہے، وانصح لکم، آپ کی بھلائی ہے۔ کیوں کہ یہ زندگی کھیل نہیں ہے، اس کی کسی دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنا ٹائم، اپنی زندگی خراب مت کرو۔ آخرت میں اس کا انجام اور اس کا سوال جواب ہوگا، اور اس کے مطابق انجام ہوگا، اور اس دن کے بعد پلٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لہذا جو دھوکہ آپ کو ہو رہا ہے اور شیطان کا جو گیم چلا ہے اور جس کے ساتھ کچھ لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، کچھ بچ جاتے ہیں، تو ہر بندہ شیطان کے شر سے اور کفر سے اور شرک سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ ہے آپ کی نصیحت۔ اگر آپ اور اللہ کی طرف سے مجھے وہ سب باتیں معلوم ہیں جو آپ نہیں جانتے، نبی کو ہمیشہ اللہ علم زیادہ دیتا ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ کیا تو اگر تمہارے جیسا کوئی انسان نبی بن کر آیا تو آپ کو اس میں تعجب کی کیا بات؟ اواجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا لعلکم ترحمون، اللہ تم کو ڈرانے کے لیے آیا ہے اور تاکہ تم ڈرو اور اللہ تم پر رحم کرے۔ لہٰذا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے کہ اگر تمہارے میں سے کوئی شخص نبی بن کر آ گیا۔ تو جھٹلایا انہوں نے، اور نتیجہ ہوا کہ پیغام پہنچاتے رہے یہاں تک کہ عذاب آ گیا۔ یہی حال قوم ہود کا تھا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تھا، کہ انہوں نے بھی یہی پیغام دیا۔ انہوں نے جب پیغام دیا کہ بھائی مجھے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ڈرو اللہ سے، تو کافروں نے کہا کہ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بیوقوف آدمی، انا لنراک فی صفاح، آپ تو بیوقوف معلوم ہوتے ہیں، یا نہیں تو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا لیس بی صفاح، پہلی بات کہ میں بیوقوف نہیں، یہ بات سن لو، ولکنی رسول من رب العالمین، اور میں جھوٹ بھی نہیں بول رہا ہوں، بلکہ میں کیا ہوں؟ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، اور میں بھی وہی بات، میں تم کو اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں اور میں تمہاری بھلائی کی باتیں کر رہا ہوں۔ تو ان کو بھی سارے پیغام پہنچاتے گئے اور پہنچایا گیا اور وہ حجت کرتے گئے یہاں تک آیا۔ اسی طرح قوم سمود کے ہاں حضرت صالح علیہ السلام کو جب بھیجا گیا، انہوں نے بھی وہی باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی وہی باتیں، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور دیکھو میں نبی ہوں، اور میرے نبی کے لیے اور نشانیوں کے ساتھ ایک نشانی یہ اونٹنی ہے، لہٰذا اس اونٹنی کے ساتھ اس طرح اس حالت میں روئے زمین پر اونٹنی نہیں آتی، اور جو اس کی صفات ہیں پوری دنیا میں ایسی اونٹنی ہو بھی نہیں سکتی اور پیدا بھی نہیں ہوگی، بس اللہ چاہے گا تو پیدا ہوگی، لہٰذا یہ نشانی ہے۔ اور پچھلی امتوں کو یاد کرو، دیکھو پچھلی امتیں ہلاک ہو گئی ہیں نبی کو جھٹلانے کی وجہ سے۔ اب دیکھیں قصے سنائے جا رہے ہیں، قوم نوح کے ہلاک ہونے کا قصہ حضرت ہود علیہ السلام نے سنایا، اور قوم ہود اور قوم نوح دونوں کے ہلاکت کا قصہ حضرت صالح علیہ السلام نے سنایا، اور پھر ان سے کہا کہ بھائی تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تم کو کتنی نعمت دی ہے، کتنی آسانی سے یہ محلات بنا رہے ہو، گھر بنا رہے ہو، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور فساد مت پھیلاؤ۔ تو جو قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، دیکھیں یہ الفاظ جو ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ان کے قوم میں سے وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، کیوں نہیں مان رہے نبی کو؟ اس لیے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے، اور کمزوروں سے جو ایمان لے آئے تھے ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تم یہ مان لیتے ہو کہ صالح علیہ السلام نبی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بھائی ہم نے تو مان لیا ہے۔ تو قال الذین استکبروا، جو کبر میں اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے کہا ہم تو انا بالذی آمنتم به کافرون، جن باتوں پر تم ایمان لائے ہم تو اس کو نہیں مانتے۔ اور نتیجہ کیا ہوا؟ انہوں نے اونٹنی کو کاٹ دیا اور اس کو ہلاک کیا، اس کی کوچے کاٹ دی۔ اب نتیجہ ہوا کہ وہ ہلاک ہو گئے۔ تو ان کو جو کہا گیا کہ وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی، میں نے تو آپ کو اللہ کا پیغام پہنچایا، آپ کے ساتھ نصیحت کی، لیکن آپ کو نصیحت اچھی نہیں لگتی۔ تو مکے والوں کو یہ سب بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو دنیا میں یہ سب حال گزر چکا ہے، نبی نصیحت کر رہا ہے اور قوم کو نصیحت نہیں چاہیے، وہی حال تمہارا ہے، نصیحت کو قبول کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ۔ ہونا یہی سب ہے جو نبی بتا رہا ہے، تمہارا جو گمان ہے وہ سب نہیں ہونے والا ہے، ہوگا وہ جو اللہ فرما رہے ہیں اور جو نبی کی زبان سے تم کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد وہی لوط علیہ السلام کے ساتھ وہی معاملہ، لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے انہوں نے بھی وہی حرکتیں کی اور وہ بھی اسی طرح ہلاک ہوئے۔
اسی طرح شعیب علیہ السلام کی قوم مدین والے، ان کے ہاں بھی ایک خرابی تھی، ایک تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، دوسرا ایک بری حرکت میں مبتلا تھے وہ ناپ تول کی کمی کے لیے، تو ان کو بھی سمجھایا جا رہا ہے، ہر اعتبار سے سمجھایا جا رہا ہے، اور ان کو پیغام اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، اور ہر اعتبار سے، ہر پہلو سے قد افترینا علی اللہ کذبا ان اردنا فی ملتک بعد اذ نجانا اللہ منها، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ یا تو ہمارے گھر واپسی والی بات، یہ گھر واپسی کا معاملہ نا یہ پہلا نہیں ہے، یہ ہزاروں ہزار سال پہلے سے چل رہا ہے۔ 90 پاری کی پہلی آیت میں دیکھیے یہاں بھی ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومی، ان کے اکڑو قسم کے لوگ، کھمنڈ والے، اور وہ جو تھے انہوں نے کہا کہ بھائی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتک، ہم تم کو اے شعیب اور تمہارے ساتھ جو ایمان لائے ان کو ہم ہمارے شہر سے نکال دیں گے، او لتعودن فی ملتنا، یا ہمارے جس دین پر تم تھے واپس آ جاؤ۔ گھر واپسی کی بات، اور وہی NCR اور CA والی بات لے لیجیے، شہریت کا مسئلہ ہے، اور شہر بدری کی دھمکیاں، یہ ہمیشہ سے رہی ہے۔ ایمان پر باقی رہے انسان، اپنے ایمان کو مضبوط رکھے اور اللہ کے اوپر توکل کرے، یہ زمین اللہ کی ہے، ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، کبھی وہ کافر کو اس پر اقتدار دیتا ہے، اور کبھی اللہ تسلط اہل ایمان اور اپنے بندوں کو دیتا ہے۔ کسی کے کہنے سے، کسی کی اپنی چال بازیوں سے، کسی کے اپنے پلان سے اگر وہ کامیاب ہو رہا ہے اور وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں جو چاہوں گا وہ ہو جائے گا، ہرگز نہیں ہوگا، ہرگز۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں تو ہمیں اپنے کو دوبارہ ٹھیک کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا ایمان خطرے میں۔ او لتعودن فی ملتنا قال ولو كنا قاهرين، انہوں نے جواب دیا کیا ہم نہ چاہیں پھر بھی آپ ہم کو گھر واپسی کی بات دھمکی دیں گے؟ قد افترینا علی اللہ کذبا، یہ تو بہت بڑی اللہ کے اوپر جھوٹ کی باندھنے والی بات ہو جائے گی اگر ہم دوبارہ جس سے اللہ نے ہمیں نکالا ہم دوبارہ وہاں جائیں، جس کفر سے، جس شرک سے اللہ نے ہمیں نکالا، دوبارہ وہاں جانا تو بہت خطرناک بات ہوگی۔ وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا، ہرگز ہمارے لیے زیب نہیں اور ہم نہیں لوٹنے والے، الا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے واللہ عالم، لیکن ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توکلنا، اللہ کا علم بہت وسیع ہے، اللہ جانتا ہے کہ کون کس حالت پہ رہنے والا ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا افتح بیننا وبین قومنا، اے اللہ ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان فیصلہ فرما، وانت خیر الفاتحین، یہ گھر واپسی کی دھمکی پر نا یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، کیونکہ دیکھیں شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہی تو دھمکی دی جا رہی تھی، ان کو بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ CA اور کیا کہتے ہیں کہ NRC اور کیا وغیرہ وغیرہ شہریت کے مسائل اور گھر واپسی کی دھمکی دی جا رہی تھی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اور اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بھی ہلاک ہوئی، اور فتول عنہم، جب ہلاک ہونے کے بعد شعیب علیہ السلام نے ان کے مردوں کو، لاشوں کو مخاطب کر کے کہا لقد ابلغتکم رسالت ربی، رسالات ربی، میں نے اللہ کی طرف سے ہر بات تم کو پہنچائی، ونصحت لکم، اور بہت نصیحت، فکیف عصی علی قوم کافرین، لیکن نہ ماننے والوں پر کیا افسوس کیا ہے، وہ تو اس لائق ہی نہیں کہ ان پر کوئی افسوس کیا جائے، کوئی غم کیا جائے ان کے اوپر، کیونکہ ان کو تو ہر موقع دیا، بتایا، سمجھایا، اور ہر اعتبار سے ان کو فرصت ملی۔ پھر اللہ فرمانے چونکہ اس بات رسالت پر یہ صورت ہے، پھر وہ بات آ رہی ہے کہ ہم نے ہر کسی بھی گاؤں میں کوئی نبی بھیجا تو وہاں کے لوگوں کو ہم نے نشیب و فراز، کبھی فقر و فاقے سے، کبھی خوف و دہشت سے ہم نے ان کو آزمایا اور ان کے اوپر یہ طاری کیا تاکہ وہ سدھر جائیں، لعلہم یضرعون، تاکہ عاجزی اختیار کریں۔ پھر ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، پھر ہم نے ان کی ساری پریشانیوں کو دور کر کے اس کی جگہ ہم نے اچھائی رکھ دی، حتی عفو، یہاں تک کہ جب وہ بہت بڑھ گئے تو کہہ رہے ہیں قالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، یہ پریشانیوں کا، دکھ تکلیف کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے، آپ موج مستی کرو، اس سے ڈرو مت۔ فاخذناہم بغتہ، جب وہ غافل ہو گئے تو اچانک ہم نے پکڑ لیا ان کو اور انہیں احساس تک نہیں ہوا۔ اب یقین کیجئے میں جب اس آیت کے سے گزر رہا تھا تو مجھے اچانک آج کل کے جو ہمارے حالات ہے اس پر مجھے اچانک میرا ذہن گیا کہ یا اللہ 2-1.5 سال پہلے کتنی آزادی سے دنیا سمندر کے کنارے میں گھوم رہی تھی، گارڈن پورے جگمگا رہے تھے،
اور جو پارک بچوں کے بنے ہوئے وہ، اور پھر ہر بندے کا آنا جانا سفر یہ وہ، دنیا کی ساری ایکٹیویٹی میں ہم کتنے آزاد گھوم رہے تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آزادی میں ہم اللہ کو بھول گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آزادی میں ہم نے اپنے آپ کو، اپنے آپ کے پلان کے پیچھے ہم اتنے مگن ہو گئے کہ ہمیں یہ خیال ہی نہیں رہا کہ یہ سب کچھ ممکن اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے اس کو آسان بنایا ہے. ہمارے لیے سفر، جہاز موجود ہے، آج آپ سفر نہیں کر سکتے. پیسہ موجود ہے، آج آپ جانے سے خود کترا رہے ہیں. آج آپ کے پاس آپ کے گارڈن ہرے بھرے پورے گارڈن، روزانہ اس کی پوری دیکھ بھال ہو رہی ہے، آپ اس کے دروازے کھول کے اندر نہیں جا سکتے. سمندر کے کنارے ہزاروں میل کی لمبائی اور چوڑائی میں سمندر کے کنارے موجود ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے اتنی آزادی سے آپ بیٹھ نہیں سکتے. اللہ کی زمین اسی حسن و جمال کے ساتھ موجود ہے. آج جھرنے اسی طرح کیا کہتے ہیں کہ ترانے گا رہے ہیں. آج سمندر کے ساحل اسی طرح اپنی موج مستی میں مگن ہیں اور وہ اٹکھیلیاں کھیل رہے ہیں. سب کچھ نظام جاری ہے، جب کچھ اللہ کی کائنات میں جوں کا توں ہے تو کیا نہیں ہے، ہم باندھ دیے گئے. کیا وجہ اس کی، چاہے جو بھی وجہ رہی ہو، اس کو جو بھی نام دیجیے آپ، لیکن ان حالات سے ہم گزر تو رہے ہیں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، یعنی انسان ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ہر تھوڑے دن پر انسان تھوڑی سی راحت ملتی ہے، انسان بھول جاتا ہے. حتیٰ کہ ہم اپنے آپ میں بھول جاتے ہیں. ہم ارے جناب، ارے شادی کا موقع ہے، ارے ایسے بھی تو ہم نہیں کرتے، ایسا بھی تو ہمارا بجٹ لو نہیں ہے نا کہ ہم اس حال میں ہم اپنی بچی کی شادی کرائیں. ہم اپنے بچہ، ارے بھائی بچہ ظاہر سی بات ہے کیا کریں گے، بچے کا شوق ہے، یہ ہے وہ ہے. شادی کے نام پر تو ہمارا کوئی خدا رسول نہیں. اور پھر ہمارے گھر کی خواتین کا تو پہلے ہی خدا وہ بھلا دیتی ہے. خاص طور سے چونکہ میں خواتین کو ٹارگٹ نہیں کرتا، لیکن میں بھی انسانوں میں رہنے والا ہوں، میری بھی ماں بہن بچیاں اور رشتے دار ہیں، اور میں بھی معاشرے میں رہتا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر خرابیوں کی وجوہات کیا ہوتی ہیں اور کہاں سے وہ خرابیاں زیادہ اٹھ کے آتی ہیں. کہیں مرد بھی قصوروار ہوتے ہیں، لیکن شادی کے موقع پر ہماری خواتین کا معاملہ اور ایک دوسرے کی ریس، اور اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا، اللہ کو بھلا دینے والی شکلیں یہ ہمارے یہاں خواتین میں زیادہ ہیں. اللہ ہدایت دے. تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اس طرح کے مجالس سے بے شک ذہن بنتا ہے. اور بہت ساری خواتین بڑی دیندار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت دیندار ہیں. ان کے ہاں تو تقوی کا اتنا معیار بلند ہے کہ مرد فیل ہو جائے اس کے سامنے. ایسی بھی مثالیں موجود ہیں الحمدللہ. لہذا میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک دیکھو کہ ہم بھی یہی سوچتے تھے، ارے ہم نے سب بھلا دیا تھا کہ اللہ کی کوئی پکڑ ہوتی ہے. اور دیکھیے آپ اچانک فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا. آج بھی ہمیشہ لوگوں سے بات ہوتی ہے، ہر انسان یہ کہتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہوگا. یعنی جو ہو رہا ہے اس وقت آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یعنی کچھ لوگ بیمار ہیں، لیکن ایسا معاملہ چلا ہے کہ بیمار بھی پریشان ہے اور جو بالکل صحت مند ہے وہ بھی اتنی ہی پریشان ہے. اللہ کا نظام ہے. اللہ بے شک ہمیں استغفار، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. اور اس کا علاج اور اس وبا کو دور کرنے کا سب سے پہلا سب سے بڑا ذریعہ ہی یہی ہے، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. اللہ کی طرف رجوع اور استغفار کی کثرت. لیکن اللہ معاف فرمائے، یہ موبائل کی آفت نے ہمیں استغفار کی طرف اتنی سنجیدگی سے ہمیں مصروف نہیں کیا. یہ ماننے کی بات ہے، اس کی حقیقت کو میں بھی سمجھ سکتا ہوں، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. بہرحال نبیوں کے قصے سنا کے بتائے جا رہے ہیں کہ دیکھو نبیوں کے نہ ماننے پر سزائیں آتی ہیں، گرفت آتی ہے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر گاؤں اور شہروں والے ایمان لاتے، اللہ سے ڈرتے، تو ہم ان کے اوپر آسمان اور زمین سے برکتیں کھول دیتے. ہمیں نہیں شوق ہے، ہمیں اس کی کوئی حاجت نہیں کہ ہم بندوں کو آزمائیں، لیکن ذرا سا آتا ہے تو بندے بھول جاتے ہیں. اللہ کے سب کچھ دولت رہے تمہارے پاس، اللہ کو یاد رکھو. ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھو. اللہ کو یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی پیر صاحب کو چندہ دے دیا یا کسی مسجد میں جا کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا. اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب ہے تعلیم میں بھی اللہ کو یاد رکھو. ہمارے یہاں تو تعلیم کے میدان میں خدا رسول نہیں ہے. شادی کے معاملے میں بھی اللہ کو یاد رکھو، شادی کے معاملے میں بھی نہیں ہے. دنیا کے ہوس کے معاملے میں بینک بیلنس اور پراپرٹی حاصل کر کے ہمارا مستقبل اور فیوچر بنے گا، اس میں بھی ہمارا خدا رسول ہم بھول جاتے ہیں. یہ اللہ کو یاد رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ رازق اللہ ہے، عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، ہر کچھ اللہ ہے. آپ اسباب میں لگے رہیے، لیکن یہ اللہ کو مت بھولیے. جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی منشا پر ہوگا، اللہ کے فضل سے ہوگا. افامن اہل القری، کیا گاؤں والے بھول گئے ہیں کہ اچانک رات کو یا دن میں سوتے ہوئے ان کے اوپر ہمارا عذاب آ جائے، یا دن میں کھیلتے ہوئے آ جائے؟
کسی وقت بھی عذاب آ سکتا ہے. افامین مکر اللہ، کہ اللہ کی سازش سے اور اللہ کی گرفت اور اللہ کی تدبیر سے وہ مطمئن ہو گئے. اور جو اللہ کے گرفت سے مطمئن ہو جاتا ہے اور بے فکر ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے، تو وہ تو اپنا بیڑا غرق کر چکا ہے. اب اس کے بعد پھر وہ دوسرا قصہ شروع ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو قصہ قرآن میں بہت زیادہ ہے، اور میں اکثر بات ساتھی پوچھتے بھی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اتنا زیادہ کیوں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم کا جو قصہ ہے، یہ پولیٹیکل جو ایشوز ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ دنیا میں جو پریشانی اور سب سے زیادہ جو مسائل سے گزرتی ہے انسانیت، تاریخ انسانیت، وہ پولیٹیکل ایشوز ہیں. اور وہ ہے ایک قوم کا دوسری قوم کو دبانا، اور پھر زیادہ تر یہی چلتا ہے. لہٰذا سب سے زیادہ قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل اور فرعون کا ہے. لہٰذا جس کو طاقت مل گئی وہ بھول جاتا ہے سب کچھ. تو اسی لیے بار بار یہ قصہ سنایا گیا ہے تاکہ لوگ جانیں، اور یہی ہوتا بھی ہے. لیکن ہم قرآن بھول کے قرآن کو طاق پر رکھے بیٹھے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یا موسیٰ علیہ السلام کی بات یہی سے وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. دیکھیے یہ آیت اس بات، یہ سورت اس بات رسالت میں ہے، جگہ جگہ یہ بات گزر رہی ہے. اے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اور میرے منصب کا تقاضا یہ ہے اور میرے اوپر واجب یہ ہے کہ میں اللہ کے نام پر حق کے علاوہ کچھ نہ بولوں. لہٰذا میں کھلی نشانی لے کر آیا ہوں. اور دوسری بات یہ کہ یہ ایک ذمہ داری دے کر بھیجا گیا ہوں کہ بنی اسرائیل کو تمہارے تسلط اور تمہارا جو سیاسی طور پر جو تم نے ماحول بنا رکھا ہے اور ان کو جو اپنا غلام بنا رکھا ہے، ان سے تم کو چھڑانے آیا. تو اب اس نے نشانی مانگی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نشانی دی. جب نشانی دکھائی، وہ ہاتھ دکھایا تو سب ہاتھ ایک دم چمکتا ہوا، لاٹھی چھوڑی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. تو اس نے اپنے درباریوں سے کہا کہ یہ لو، یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، کیا کیا جائے اس کا. تو اب درباری تو معلوم ہے نا آپ کو، وزیر ہمیشہ اپنی کرسی اور اپنے مفاد کے لیے وہ آقا کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بس اب جلدی سے آپ پورے شہر میں منادی کرا دیجیے کہ بڑے بڑے جادوگر آئے اور وہ جادوگر سے ان کا مقابلہ کرا دیجیے، یہی راستہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بلائے گئے. بلانے کے بعد جب یہ دربار میں پہنچے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں ملے گا کیا، کیونکہ ان کو تو وہ تو اجر پر آئے تھے. موسیٰ علیہ السلام کا تو پہلا دعویٰ ہے مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، اور یہ تو آئے تو فری میں تو آئے نہیں ہے، تو حکومت کی طرف سے ہمیں فیس چاہیے، ہمارا چارج. ہاں بھائی چارج تو ملے گا ہی، اوپر سے آپ کو بڑی بڑی پوسٹ اور بڑے بڑے منصب دیے جائیں گے. یہ منصب اور یہ پوسٹ انسان کو ہر چیز سے بلا دیتا ہے. لیکن پھر بھی یہ مثال ہیں یہ بڑے بڑے لوگ، یہ کہ ان کی آنکھ کھل گئی کیونکہ حقیقت جانتے تھے اور فن کو سمجھتے تھے. بہرحال اب وہ جناب ہو گئی. جب یہ آئے میدان میں، انہوں نے کہا اچھا جب ان کو اطمینان ہو گیا کہ ہمیں بڑے بڑے پوسٹ ملیں گے، بڑی بڑی منسٹری ملے گی اور بڑے بڑے پد ملیں گے، تو اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آ جاؤ میدان میں، آپ پہلے آپ یا پہلے آپ. بہرحال انہوں نے جب اپنی ڈالی، چھڑیاں ڈالی اور انہوں نے اپنا اپنا کرتب دکھایا، پورا میدان جادوؤں سے بھر گیا. طرح طرح کے جادوگروں کے شعبدہ بازیاں اور ان کی طرح طرح کے کھیل. وجاؤ بسحر عظیم. قرآن کہتا ہے کہ اپنے طور پر جو ان کے پاس جس فن کے وہ ماہر تھے، وہ بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا. اب اللہ نے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ. موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھائی اب اپنی چھڑی پہ ڈالیے آپ. جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چھڑی ڈالی تو وہ میدان میں اترتے ہی پٹ 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 گپ 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 سب جتنا تھا وہ پورے کو نکل گیا وہ چھڑی. اب جب یہ انہوں نے دیکھا تو فوقع الحق، ہوتے ہوئے فن جاننے والا آدمی فن جلدی سمجھتا ہے. اس نے کہا بھائی یہ تو بات حق بات صاف ہے، اور جو وہ لائے تھے وہ سب کچھ شکست کھا گئے اور ناکام ہو گئے. تو وہیں پر یہ مغلوب ہو گئے اور پورا مجمع ذلت کے ساتھ رسوا ہو کے واپس چلا گیا. اب یہ جو بچے ہوئے تھے یہ جو جادوگر، یہ تو ٹھہر گئے. انہوں نے کہا ذرا اس کی حق، چونکہ جو اصل لوگ ہوتے ہیں وہ تو واپس رک کر انہوں نے کہا بھائی یہ تو بالکل جادو نہیں تھا، اور ہم بالکل مان گئے آپ کو استاد، اور آپ کی جو بات ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا انہوں نے استاد ماننے کی شکل میں کیا مانا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ایک بات دیکھیے گا موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں، بنی اسرائیل جہاں کہیں بھی رب کا لفظ بولتے ہیں تو وہاں پر تعین ضرور کرتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون. اگر رب العالمین کہہ کے چھوڑ دیتے تو یہ فرعون بھی اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اسی لیے یہ بار بار کہتے ہیں رب موسیٰ و ہارون. وہ رب نہیں جو فرعون ہوا بولتا ہے، وہ رب جو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام جس رب کی بات کر رہے ہیں اور جس رب کی دعوت دے رہے ہیں.
فرعون نے کہا اچھا یہ تم نے اچھی حرکت کی، لگتا ہے تم لوگ کے آپس میں ملی جلی کچھ گانٹ مطلب کچھ گٹھ جوڑ تھا، کچھ سانٹ گانٹ تھی، تو انہوں نے کہا کہ اب تمہیں سزا دیں گے، لاکھ سزا دو۔ اب اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ آیا کہ اب ان کے درباریوں نے کہا، کہتے ہیں نا درباری پن مارنے کا کام، انہوں نے کہا بھائی ان کو چھوڑ دیں گے تو پورے ملک میں یہ فساد مچائیں گے، آپ اس کی ایک خیر خبر لیجئے، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، we have power، ہم پاور میں ہیں، ہم کر سکتے ہیں سب کچھ۔ اب جناب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، قال موسیٰ، جب انہوں نے پاور کی دھمکی دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو اور صبر، پریشان مت ہو جاؤ، اپنے دین سے ہٹنا مت اور ڈرنا مت۔ یہ اس وقت دنیا کے جہاں جہاں ایسے حالات ہیں ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی زبردست، جہاں لوگ پاور کی دھمکی اور پاور کے زور پر کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں، ان کا جواب اور ان کے لیے سب سے بڑا حل ہے استعینوا باللہ ان الارض للہ یورثها من یشاء، یہ زمین کسی کے باپ کی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے۔ اگر کسی کو عارضی طور پر کچھ مدت کے لیے اگر کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کچھ مصلحت ہے جو اس کے ہاتھ میں اللہ نے چھوڑا ہوا ہے، ورنہ یہ مت سمجھو کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اس دنیا میں اگر کچھ مسلم شہید ہو گئے، بہرحال انجام کار تقوی والوں کو ہی ملنے والا ہے۔ اب جناب یہاں سے شروع ہو گئے، موسیٰ یہ تو پریشانی میں آ گئے، تمہارے آنے سے پہلے بھی پریشانی میں تھے، اب تمہارے آنے کے بعد بھی پریشانی، تم پر ایمان لائے تو اب دیکھو یہ پریشانی آ گئی، اب تو ہم پکڑے گئے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ان يهلك عدوكم، اللہ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا اور تم کو خلیفہ بنائے گا اور دیکھے گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ ایسا نہیں کہ تم کو خلیفہ بنا دیا تو تم بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے نوٹ کی گڈیاں اور بڑے بڑے موج مستی، جیسے ہمارے بہت سارے مسلمانوں کو ایک بہت پریشانی ہوتی ہے، مسلمانوں کے پاس انڈسٹری نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس یہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس وہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس وہ نہیں ہے۔ اچھا یہ سب ملنے کے بعد اب کر کیا رہے ہیں آپ؟ اگر سب کچھ مل گیا تو کیا کیا آپ نے اپنے آپ کو یہود و نصارہ سے دوستی کر لی۔ آج دنیا میں اللہ نے جہاں جہاں ایک بڑی تعداد میں جن کو ملا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی سب کچھ کیا جو دنیا کر رہی ہے۔ آپ کو زمانے کے ساتھ چلنا ہے، اس نام پر آپ نے شریعت کے پردے کے حکم کو توڑا، آپ سود کے دنیا میں سب پھنسے ہوئے ہیں۔ کوئی تو ایک ملک ہو جو ہمت کے ساتھ یہ دکھائے کہ ہم اپنے ملک میں سودی نظام کو چلنے نہیں دیں گے، اور کوئی تو ایک ملک ہو جو یہ حکم دکھائے کہ بھائی ہم عورتوں کی تعلیم کے ہم قائل ہیں لیکن ہم مختلف مخلوط تعلیم ہونے نہیں دیں گے۔ کوئی تو ملک ہے جو اپنے آپ پر دکھائے۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم اختیار دیں گے اور ہم تم کو اقتدار بھی دیں گے، فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر ہم تم کو بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کو دے دیا، آپ کلمہ پڑے ہوئے تو آپ کو کھلی چھوٹ ہے، آپ کے 70 خون معاف ہیں۔ لہٰذا حضرت اب اس کے بعد آل فرعون کو اللہ نے، ابھی موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کو طرح طرح کے عذاب آئے۔ جب اچھے دن رہتے تو کہتے یہ ہمارے وجہ سے، اور جب برے دن آتے تو کہتے یہ تمہاری وجہ سے۔ یہ جیسے ہمارے بہت ملکوں میں ہو رہا ہے، میرا اشارہ آپ سمجھیں، یہ سب کچھ جو کچھ فرعون مطلب 10,000 سال پہلے جو کچھ ہو گیا وہ آج بھی ہو رہا ہے، کوئی نئی کہانی نہیں۔ اذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، جو کچھ اچھائی ہے وہ ہماری وجہ سے، اور جو خرابی ہے وہ آپ کی وجہ سے۔ ساری خرابیوں کو مٹھ دیں ہم مسلمانوں کے اوپر۔ قال ان طائر من الله ولكن اكثرهم لا، وقالوا مهما تاتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن، کچھ بھی تم نشانیاں لے کر آؤ ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے یکی بعد دیگرے ان پر عذاب بھیجا، طوفان، جراد، قمل یعنی کھٹمل، اور یا اس کو کیا بولتے ہیں چلر، اور وضفادع مینڈک، اور خون، اور طرح طرح کی نشانیاں۔ فاستکبروا، ہر نشانی کو دیکھ کے اکڑ جاتے تھے۔ یہ آل فرعون کی بات ہے، یہ بنی اسرائیل کے اوپر عذاب نہیں ہے۔ ولما وقع علیہم الرجز قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک، اے موسیٰ اپنے رب سے، تم اپنے رب سے، دیکھیے ان کی شرارت، یا موسیٰ ادع لنا ربک، تم اپنے رب سے ذرا دعا کر دو، جیسا کہ تم نے ہم سے کہا ہے، اگر یہ ختم ہو جائے گا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ جب ختم ہو جاتا پھر اسی حرکت میں لگ جاتے۔ فانتقمنا منہم، اب ان کے اوپر عذاب آیا، فاغرقناہم فی الیم، اب ان کو اس کے بعد وہ ان کے اوپر عذاب کی بات آئی ہے اور وہ ڈوبا اور وہ غرق کر دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ نے مشرق و مغرب کا مالک کے اوپر قدرت اور اقتدار جو ہے بنی اسرائیل کو دیا۔ ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقوم فرعون، اور فرعون کی قوم جو کچھ بھی کہتے ان سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا، سب کو مٹا دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ ہے، دنیا اللہ کی ہے۔ دنیا میں جس جگہ میں مسلمان ہیں جذباتی، بہت جلدی دوسروں کے پروپیگنڈے اور دوسروں کے پروجیکٹس اور دوسروں کے شر اور دوسروں کے پلان سے ڈر جاتے ہیں۔ حالات کبھی کبھی مدت کچھ گزرتی ہے لیکن وہ نہیں ہوگا جو دشمن چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ کی منشا ہمارے
اللہ کے نام پر رہتے ہوئے مٹ جانے کی ہے تو پھر ہم مٹیں گے، اور اگر اللہ کی منشا ان کو مٹانے کی ہے تو اللہ ان کو مٹائے گا۔ دونوں صورت میں ہماری ذمہ داری اور ہمارا کامیابی اس میں ہے کہ ہم دین نہ چھوڑیں اور ہم اللہ سے مایوس۔ ہوگا کیا؟ بے شک مٹ جانا اللہ کی غضب کی علامت نہیں ہے۔ اگر اللہ کی غضب کی علامت ہوتی تو سورہ بروج میں اللہ نے جس طرح ایک قوم کے پورے قوم کو آگ میں جل جانے کے قصے کو جس شان سے بیان فرمایا ذالک الفوز الکبیر، یہ مٹ گئے لیکن یہ کامیاب تھے۔ ہمارے مسلمان کہتے ہیں مسلمان مٹ جائیں گے، مسلمان مٹ جائیں گے، اور ہمیشہ اسپین اندلس رٹتے رہتے ہیں۔ ارے بھائی، جو فیصلہ اللہ نے اندلس کے لیے کیا وہ ہندوستان کے لیے اور فلاں جگہ کے لیے کرے گا۔ پلان ہر جگہ کے لوگ کسی ایک کو ٹارگٹ میں لے کے کرتے ہیں، لیکن ہوگا کیا؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کام ہے ہم اپنے دین پر قائم رہیں گے اور ہم اپنے دین سے ہٹنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کو بچانے کے لیے جو تدبیریں ہوں گی وہ کریں گے، اور اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ حتیٰ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ایمان کو بچانے کے لیے غیر مسلموں اور کافروں کے سامنے کلمہ کفر اگر بول دیا تو یہ بھی اجازت ہے، بشرطے کہ انسان دل سے کافر ہو۔ قرآن میں ہے نا، سورہ نحل میں ابھی آئے گا کہ وَلَٰكِن مَن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَإِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ، اگر کسی کو کلمہ کفر مجبوری میں کسی نے بلوایا اور اس نے دہرا دیا تو لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے تو پھر اللہ کی طرف سے اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کی بچانے کی فکر کرنی ہے۔ یہ نوبت آئے گی تو اگر ہم اس سے گزرنا پڑا تو اس سے بھی گزر جائے گا آدمی، لیکن دل سے انسان ایمان نہیں چھوڑے گا، اپنے ایمان کو سلامت رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ یہ ہمارا کام۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو تو ہلاک کر دیا اور بنی اسرائیل کو نجات دے دی، اور نجات دینے کے بعد جب یہ باہر نکلے تو باہر نکلے کے بعد اب انہوں نے اپنی اگر ایک قوم سے گزرے، وہاں دیکھا کچھ لوگ مورتی کو پوج رہے ہیں، انہوں نے کہا موسیٰ ایسی یہ مورتی ہمیں بھی بنا دو، ہمیں بھی ایسے ہی مورتی کو پوجنے کا دل کر رہا ہے۔ نے کہا تم یہ لوگ تو اپنے عمل میں برباد ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ سب ناکارہ کام ہے۔ تم اللہ کے علاوہ دوسرا معبود ڈھونڈتے ہو، اور تمہیں یاد نہیں ہے کہ اللہ نے تم کو فرعون سے کس طرح نجات دی، کیسے خطرناک عذاب سے تم کو اللہ نے بچایا، اور تمہارے بچوں کو مارتا تھا، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور کتنے امتحان میں تم گزر رہے تھے، اور اس کے بعد پھر تم یہ بات کرتے ہو۔ اب فرعون ہلاک ہو چکا ہے، اب بنی اسرائیل یہاں سے جو معاملات آ رہے ہیں نا وہ سب بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کا فرق معلوم پڑے گا اور بنی اسرائیل کا فرق معلوم پڑے گا کہ کتنا فرق ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں اور موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے اور جو نجات پا گئے تھے، ان کے اندر دیکھیے کہ کیا فرق تھا۔ اللہ تعالیٰ بس اللہ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بنایا۔ اللہ ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس امت میں ہونے کا جو ذمہ داری بنتی ہے اللہ اس سلسلے میں ہمیں بیداری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر مولانا توقیر آج کی نشست کے لیے۔ سامعین کرام، جیسے کہ بات ہے آپ کے سامنے، اگر کوئی ایک آدھ دو سوال کرنا چاہتا ہے آج تو پوری اجازت ہے، آپ ہینڈ ریز کریں، میں آپ کا مائک انمیوٹ کرتا ہوں، پھر آپ سوال، اگر آج کی نشست کے حوالے سے سوال رہے گا تو بہت بہتر۔ جی حسین صاحب پوچھیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا جزاک اللہ خیر، یہ تو آپ نے تو جو حالات یہ تو اس کا تعلق سے بتایا، یہ تو اسی سے جڑا ہوا ایک سوال تھا کہ یہ جب ایسی حالت میں یہ مسلمان ہیں تو کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے بس یہ دنیا کی مصروفیات، بس وہ دنیا کی یہ کیا بولتے ہیں یہ تو بہت ساری قوتیں ساری کہ جیسے وہ دنیا کی اس پہ وہ صرف ہوتی رہتی ہیں ہماری، تو یہ تو ہم مسلمان اور کیا کر سکتے ہیں اس کے لیے کہ جیسے اور کیا ایک قوم کی طرح اور کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی ہم بطور قوم مسلمان ہونے کے ہم اسلام کے نام پر اور اپنے دین کے بچانے کے نام پر اور اپنی ملت کے نام پر کیا کیا کر سکتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ آواز نہیں جا رہی؟
جی ہاں 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 یہی سوال تھا میرا. ہاں ہاں تو الحمدللہ اس میں تو جو کرنے کے کام ہیں انسان سب سے پہلے تو اپنے اعمال کی فکر کرے, اپنے آپ کو دین پر اللہ کے احکام کو پورا کرنے کی فکر کرے. اس کے بعد ملت کی ضرورت کے تحت جہاں جہاں جو ضرورت ہے, جیسے مالی امداد کا تعلق ہو گیا, تعلیمی سلسلے میں ہو گیا, پھر ان کے معاشرتی طور پر کہیں قوم کے نام پر جو بھی خدمت ہے وہ سب کرنا چاہیے. اور باقی بات کہاں تک آگے جائے گی وہ اللہ کا کام ہے. اب جیسے ہمارے کچھ لوگ بے روزگار ہیں, ان کو روزگار فراہم کرنا اور اس کی فکر کرنا یہ ایک انسان کی حق حلال کی ضرورت ہے, اس میں تعاون کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان سب سے بڑا دین یہ ہے کہ انسان اللہ پر ایمان لائے, پھر دوسرا ہے کہ اللہ جہاد کرے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا اسی حدیث کے اخیر میں ہے کہ کسی ان تصنع لاخیک, اپنے بھائی کا کوئی کام کر کے دے دو. یعنی اگر کیا کہتے ہیں کہ ان کا کوئی کام کر کے تم دے سکتے ہو تو دے دو, یہ بہت بڑی نیکی ہے. اس کے بعد آپ نے فرمایا او تعین علی اخرق, یا نہیں تو اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو کوئی بندہ جو کام کرنا ٹھیک سے جانتا نہیں ہے اس کی ہیلپ کر دیں. تو مطلب معاشرے کے نہج پر کہاں کیا ضرورت ہے, ہر علاقے میں الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہیں. کہیں اخلاقیات خراب ہے, کہیں تعلیم کا مسئلہ ہے, کہیں امن و امان کے تعلق سے مسائل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہاں جہاں جیسی ضرورت تھی اس اعتبار سے آپ نے صحابہ بھیجے اور اس طرح سے ضرورت پوری کی ہے. تو کرنے کے کام ہے, لوگ کر رہے ہیں, اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے, اس میں شامل بھی ہونا چاہیے, ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. جی اور کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے؟ آواز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, آواز برابر آ رہی ہے نا؟ ایک دم صاف آواز, بہت کلیئر. الحمدللہ. جی پرویز بھائی, جی پرویز بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں, ملا انمیوٹ کر سکتے ہیں اپنے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال کل کا آخری سوال سے کنیکٹڈ ہے, جس میں آپ کوئی صاحب سوال کیے کہ یعنی ایک دینے کے بعد بھی عدت کے ایام گزر کے, طلاق ایک دینے کے بعد بھی عدت کے ایام اگر گزر جائے تو دوبارہ نکاح کر کے اس اپنے یعنی رجوع کیا جا سکتا ہے, یا عدت کے ایام میں بھی رجوع ہو جا سکتے ہیں. تو میں اس کے اوپر یہ سوچ رہا تھا مولانا کہ یہ عدت کے ایام خاتون شوہر کے گھر میں بتائے گی یا اپنے ماں باپ کے گھر میں؟ نہیں, شوہر کے گھر. شوہر کے گھر میں, جی. تو جی ہاں, اگر اس کے اوپر اور مزید آپ کچھ روشنی ڈالیں تو میرے ذہن میں کافی خیالات ہیں اس کے تعلق سے کہ شوہر کے گھر میں اگر یہ عدت کے ایام گزریں گے تو کافی چانسز ہے کہ جو سو رجوع بہت جلدی ہو جا سکا. اگر وہ والدہ اسی لیے تو کہا گیا ہے کہ شوہر کے گھر میں عدت گزاری, اسی لیے تو کہا گیا. جی 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 وہی جزاک اللہ. یہ ایک پوائنٹ کو یعنی کہ ایسے چیزوں کو ذرا وضاحت کے طور پہ یعنی کہ بہت اچھی طریقے سے. جی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اس پر بہت بات ہونی چاہیے. اگر اس پر بہت بات ہوتی نا, میں نے پچھلے سال جب 3 طلاق کا مسئلہ چلا تھا تو میں نے یہی کہا تھا کہ ہم نے نماز کے مسئلے اتنے بتائے تو چھوٹے چھوٹے مسائل لوگوں کو معلوم ہے, اور طلاق کے مسئلے نہیں بتائے اسی لیے لوگوں میں پریشانی ہے. جس طرح نماز کے مسائل بتائے اسی طرح طلاق کا مسئلہ بتانا چاہیے. نماز سے بھی کم ضروری نہیں ہے طلاق کا مسئلہ, اس کی وجہ سے کتنی پریشانیاں ہیں, کتنی الجھنیں ہیں, کتنے نقصانات ہوتے ہیں. صحیح, بے شک صحیح, بے شک. جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ خیر. یہ اس کا ایک سرسری ایک بات یاد رکھنے کی ہے, 1 طلاق یا 2 طلاق اگر کسی نے اپنی بیوی کو دیا ہے تو اس کی جو عدت ہوتی ہے, اگر حاملہ ہے تو ولادت, اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 3 مرحلہ گزرنا. تو اس مرحلے کے درمیان کچھ ضرورت نہیں ہے, خالی رجوع کافی ہے. السلام علیکم. اور اگر کیا کہتے ہیں کہ عدت گزر گئی تو اب عورت کو اختیار ہو جاتا ہے, دوسرے مرد سے شادی کرنے کا حق بن جاتا ہے. اور اگر اس نے شادی نہیں کی ہے تو پہلے مرد سے بغیر کسی حلالے ٹلالے کے عدت گزرنے کے بعد ایک کام پڑ جاتا ہے کہ نکاح کرنا پڑے گا. بعض علماء کہتے ہیں کہ مہر بھی نیا دینا پڑے گا, نیا مہر اور نیا نکاح ہوگا, لیکن بیچ میں کوئی دوسرا آدمی نہیں چاہیے, یعنی کوئی دوسرا حلالے والا چکر نہیں چاہیے, ڈائریکٹ. بالکل.
बल्कि बस वो अहम बात जो ये है कि बस वो शौहर के घर में जो सो इद्दत के अय्याम गुजरे, इद्दत शौहर के इद्दत का मुतल्लका की इद्दत का खर्चा नान नफका सब शौहर के ऊपर है। जी 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 ये वाज़ेह करना था। जज़ाकल्लाह खैरन। गैलेक्सी A715G लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी, मैं शहजाद बात कर रहा हूँ। जी जी मौलाना साहब, ये जो जादूगर जब ईमान लाते हैं हजरत मूसा अलैहि सलाम का मौजिज़ा देख करके, तो अल्लाह ताला ने जो बयान फरमाया यहाँ पे कि लितुखरिजू मिनहा अहलहा, और उसका तर्जुमा यह है कि ताकि उसके मालिकों को इक्तिदार से बेदखल कर दो। तो ये जो अरबाब इक्तिदार जो होते हैं, ये मुसलमानों को अपने इक्तिदार के लिए खतरा क्यों महसूस करते हैं? मतलब इंडिया में भी जो बार बार उनके पंडितों की तरफ से जो बयानात आते हैं कि ये 2025 तक या 50 तक मुसलमान कब्जा कर लेंगे या यूके में, हालांकि ये तो सीधी सादी एक दावत है, तो इसमें क्या खतरा होता है इन लोगों को? ये नहीं, असल में देखिए, जो भी इख्तिदार पे होता है ना, किसी कंपनी का मैनेजर होता है ना, तो वो हमेशा अपने स्टाफ से ये खतरा महसूस करता है कि कहीं मेरी पोस्ट हिल ना जाए। सही है, ये हम महसूस करते हैं कि नहीं? कंपनियों में चलता है कि नहीं चलता है? जी होता है। बस मिनिस्ट्री में हर वजीर इस खतरे में रहता है कि मेरे नीचे का कोई ऐसा खतरनाक कीड़ा ना हो जो मेरे लिए मुसीबत बने, तो वो उसके लिए गेम खेलता है। ये मिनिस्टर के लिए गेम खेलता है, वो अपने उस स्टाफ के लिए गेम खेलता है। सही है। हर आदमी अपनी जिस हालत पे, अच्छी हालत पे पहुंच गया है, तो वो उससे हटना नहीं चाहता। ठीक है ना? तो हुकूमतों का भी यही हाल है। हुकूमत ये चाहते हैं कि हमारी हमेशा हुकूमत रहे हमसे, क्योंकि हुकूमत का जो मजा है ना, वो जाहिर सी बात है, जो मैनेजर बनने का जो मजा है वो आप मैनेजर को पूछिए। तो हुकूमत का, अब इमाम साहब मजार के ऊपर जो मुजावर बनने का मजा है, वो जरा मुजावर से जाके पूछिए, उसको आप दूसरी कोई पोस्ट दे दे, नहीं लेगा वो। जी नहीं, लेकिन मौलाना साहब, इसमें जैसा नबियों का जो किरदार होता है, वो तो बहुत दुनिया से बेसफाती होती है, लिल्लाहियत होती है, वो तो कभी दुनिया की लालच दिखाते नहीं अपनी दावत नहीं, में। वो ये देखिए, ये हम आप कह रहे हैं ना, हम नबी पे ईमान लाते हैं, लेकिन जो इख्तिदार पे होता है ना, उसको यही खतरा होता है कि अगर इसकी मकबूलियत होगी तो उसको ये भी मालूम है कि मैं कितना गंदा हूँ और मेरे साथ इंसाफ की कितनी कमी है। उसको ये अपनी कमजोरियां मालूम होती है, और तो उसको सबसे पहले डर यही लगता है कि अगर नबी गालिब आया तो सबसे पहले जिस चीज का खतरा है वो मेरा इख्तिदार जाए। जी अच्छा। क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे सारे काम उल्टे हैं, मैं जुल्म करता हूँ, मैं हथिया के बैठा हूँ, पूरे हुकूमत की दौलत को मैंने अपने बाप का माल समझ लिया है। तो ये सब उसको खुद मालूम है। देखिए, हर हाकिम को ये मालूम है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, और जहां कोई सही दावत उठेगी तो उसको मालूम है कि उस सही दावत का जो झोंका आएगा, तो ये मेरे सारे मीनार जो है ना, वो सारा खेमा मेरा उजड़ जाएगा। ये तो उसूली बात है। वो हालांकि नबी का टारगेट हुकूमत नहीं होता है, लेकिन इनको अपना खतरा महसूस होता है, चूंकि ये क्या बोलते हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो बस इनको मालूम है, तो हकीकत है। तो मौलाना, इतने गए गुजरे दौर में भी हिंदुस्तान के अंदर जो है, तो मुसलमानों से वो लोग यही खतरा महसूस करते हैं। जी, मैं एक बात बताऊं आपको, हम लोग जब 2 साल पहले मौलाना राबी साहब के यहाँ गए थे, तो बहुत हालात खराब चल रहे थे जब ये नया दूसरी बार हुकूमत में आया था। तो मौलाना राबी साहब ने एक अजीब जुमला कहा। उन्होंने कहा, आप ये मत समझिएगा कि आपको बहुत हल्का समझते हैं। उन्होंने कहा, पहली मर्तबा जब बाबरी मस्जिद के इंहिदाम का मसला हुआ, पूरी हिंदुस्तान में इतने बड़े पैमाने पर इन्होंने तैयारी की थी। क्यों? वो सिर्फ आपके खौफ से। अभी भी जिस बड़े पैमाने पर तैयारी है, हमारा उसके सामने कुछ नहीं है। मैं तो अपनी तकरीरों में कह चुका हूँ, असल में हम खबरें ज्यादा सुनेंगे ना तो हमारा दिल कमजोर हो जाएगा। मैं तो अपनी तकरीरों में बार बार कह चुका हूँ कि हमारे पास कुछ न होकर जिस हालत से हम इंडिया में गुजर रहे हैं, हमसे बड़ा फातिह कोई नहीं है। जिस तरह मिटाने के लिए उन्होंने गटर के स्लैब से लेकर पार्लियामेंट की छत तक जितनी साजिशों का एक तांता बांध दिया है और लड़ी पिरो दी है, उसके बावजूद मुसलमान आज भी अपने वजूद और अपनी शनाख्त के साथ निकलता है। बेशक हमारा खौफ उनके दिल में होगा, जो हमसे चाहे असल में हम मुसलमान बन जाए,
ہماری کہتے ہیں نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، وہ تو میں نے ذکر نہیں کیا یہاں پر، موسیٰ علیہ السلام جب کبھی دروازہ کھٹکھٹا کے فرعون کے دربار میں جانے کے لیے بولتے تو جب وہ خادم، وہ جو گارڈ ہوتے ہیں نا، وہ جب جا کے کہتا کہ موسیٰ ملنے آیا ہے، ابن کثیر نے باضابطہ لکھا ہے کہ کان یبول فی ثوبی، موسیٰ علیہ السلام کا نام سن کے فرعون کے کپڑے میں پیشاب ہو جاتا۔ یہ آج بھی ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں چلتا ہے، وہ ظاہر نہیں ہونے دیتے ہیں۔ ہماری گرج، ہماری گفتگو، ہماری صفائی، ہماری نماز، ہمارا اللہ اکبر کہنا، ہمارا آپ گھپلے میں نہ ہونا، ہمارا خیانت نہ کرنا۔ ارے ہمارے مسلمان بیوقوف ہیں جو مہنگی مہنگی شادیاں کرتے ہیں، آپ سادی شادی کریں، دیکھیں کیسا بم گرے گا معاشرے کے اوپر۔ ہماری مہنگی شادی سے ہم روب نہیں ڈال سکتے، ہم بڑی بڑی یونیورسٹیاں پڑھا کے ہم روب نہیں ڈال سکتے، ہم درخت کے نیچے حق پڑھا کر ہم اپنا روب جما سکتے ہیں۔ ہم نے تو کیا سمجھا، جیسے جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے ویسے آپ کریں، جیسے جیسے آر ایس ایس کر رہی ہے ویسے ویسے آپ کریں۔ نہیں، آر ایس ایس اپنا کام کریں، ہم اپنا کام کریں گے، ہمارا کام الگ ہے۔ قرآن کہتا ہے نا وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، وہ تو کریں گے ہی وہ، کیونکہ ان کے پاس دوسرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو اللہ کا سہارا ہے، کچھ نہ ہو کے بھی ہم اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کے ہم راکٹ کو روک سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر راکٹ نہیں ہے تو راکٹ کو روکنے کے لیے یہ دو ہاتھ ہیں جو یہیں پر ٹھہرے ٹھہرے آ کر راکٹ کو رکوا سکتے ہیں۔ اور ایسا ہو رہا ہے دنیا میں آج بھی، ہم آپ سب کو سب بات نہیں معلوم، لیکن آج بھی ہو رہا ہے۔ مسلمان خالی اپنا قبلہ سیدھا۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساجد بھائی جوش میں آ گیا لگتا ہے۔ نہیں کچھ جوش بھی نہیں آیا۔ میرا سوال پچھلے سوال کے اس میں کنٹینیوشن میں تھا مولانا، جو پرویز صاحب پوچھے تھے کہ وہ جو ایک طلاق کی جو عدت ہے، وہ عدت کے اندر یہ بھی بات ہے نا کہ مطلب وہ ایک پیریڈ ختم ہونے کے بعد تک بھی بیوی نے رہنا ہے شوہر کے پاس، اس کے بعد وہ پیریڈ ختم ہوتا ہے، ایسا کچھ ہے مطلب؟ نہیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق ایک والی ہو یا دو والی ہو، 3 پیریڈ تک رہنا ہے، 3 پیریڈ مکمل گزرنے کے بعد پھر ختم ہوتا ہے۔ جی، تو اتنا سارا پیریڈ ہے تو ناراض ہو کے بیٹھنا بہت مشکل کام ہے۔ بھائی یہی تو مسئلہ ہے۔ اور سب سے بڑی بات وہ جو اسلام میں ہے نا کہ پاکی کے زمانے میں پاکی کے زمانے میں طلاق دینی ہے، تو معلوم ہے اس کی حکمت میں علماء یہی بتا رہے ہیں کہ حیض کے زمانے میں اگر طلاق دیں گے تو ہوگا کیا کہ اس بیچ میں میاں بیوی کی قربت نہیں ہوتی ہے عموماً، اور پاکی کے زمانے میں دینے سے کیا ہوگا کہ اس پیریڈ کے آنے سے پہلے چانس ہے رجوع کا، کیونکہ انسان ایک دوسرے کی حاجت لگی ہوئی ہے، غصے میں تو دے دیا لیکن رات میں سب کا دماغ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جی مولانا، جی مولانا ایک یہ بھی ہے، ہمارے ماموں کا جسٹ ابھی نیوز ملی کہ انتقال ہوا، 50 سال کی عمر تھی، بیجاپور کرناٹک میں، تو آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ مغفرت فرمائے، اللہ درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر دے، اللہ مغفرت فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر۔ آخری سوال اسامہ کے والد پرویز بھائی کا لیتے ہیں اور آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ مولانا میرا سوال زکوٰۃ کے متعلق، مثلاً یعنی کہ اب جو بیداری یا جو سو جس انداز سے 2 سال 3 سال سے آپ کے دروس سے سنتے ہوئے جو بیداری آ رہی ہے الحمدللہ، تو اب کیلکولیشن جو ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، تو نظر میں یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے سو زیادہ نکل رہی ہے، یعنی کہ جو بھی ایسیٹس ہے اس سے زیادہ نکالی جا رہی ہے، تو ہم اس کو کنٹینیو رکھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے پچھلے زکوٰۃ میں شاید ہمارے سے کچھ کوتاہی ہوئیں گی، اس کو کمپنسیٹ کیا جا سکتا کیا اس کو، یعنی اگر کوئی زکوٰۃ جس کی نکل رہی زیادہ نکالنا چاہ رہا تو گنجائش ہے اس کی؟ بالکل۔ اگر مان لیجئے کسی کی زکوٰۃ بن رہی ہے 2000، اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میرا اچانک دھیان میں آ رہا ہے، وہ میں بھول جاؤں گا، آپ کا سوال باقی رہے گا۔ یہ خالی بیچ میں آج اصل میں چاندی کی دکان میں گیا تھا، اور چاندی کا وہ مجھے معلوم کرنا تھا، تو چاندی کا عمان کے حساب سے اس وقت جو بن رہا ہے نا وہ 225 ریال، ٹھیک ہے، 225 ریال انڈین پیسے یا عمانی پیسے جس کے پاس بھی موجود ہے نا، اور کچھ نہیں ہے لیکن کوئی قرضہ نہیں ہے، اگر اتنا پیسہ اس کے پاس 1 سال گزر جائے گا نا تو یہ بندے کے اوپر بھی زکوٰۃ بنتی ہے چاندی کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو کمپنسیٹ والی بات کر رہے ہیں، وہ جو مطلب ایک دوسرے کے ساتھ مطلب پچھلے حساب کے ساتھ وہ
एडजस्ट होने वाली बात, तो बिल्कुल सही बात है। अगर हमारी ज़कात बन रही है 10,000 रुपए यानी 200 रियाल बन रही है और हम अपने अंदाजे से 250 निकाल रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अमल करना चाहता है। देखिए इतना बारीक बारीक अल्लाह के यहाँ हिसाब किताब का निजाम नहीं है, तो हमारे फकीह लोग बेचारे मसला बता देते हैं, लेकिन अल्लाह हमारे दिल की कैफियत को असल जान देखता है। असल अल्लाह के यहाँ सबसे बड़ी जो चीज है ना, वो अल्लाह हमारे दिल की कैफियत को देखता है। लिहाजा हमारा छोटा सा अमल अगर पूरी बंदगी के साथ अल्लाह अपने आप को पूरा मुकम्मल बंदा समझ के और अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह की रजा के लिए करें, तो फिर अल्लाह के यहाँ बस उस अमल से बड़ा कोई नहीं। अब यह है कि कोशिश करना चाहिए कि सब मसाइल की रोशनी में हम कोई भी है तो 2 रुपया बढ़ा के करने में फायदा ही है, फायदा ही फायदा। जी अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह। इसमें सुनिए, इसमें 4 रकात फर्ज नमाज के जैसा नहीं है कि 4 रकात फर्ज के साथ आपने आधी रकात और मिल गई तो सवाब मिल जाएगा, नहीं। ज़कात का माली मामला अलग है। आपके ज़कात से जितना भी ऊपर बढ़ा फायदा ही फायदा है, क्योंकि इसमें यहाँ कंडीशन ये नहीं बताई गई है कि 2.5% के आगे देना जायज नहीं। जो ज़कात का फंड है वो ज़कात का मद होगा, बाकी मद। अब ये है कि हमारे जानने से फायदा ये है कि हमारी ज़कात का एक जो प्रॉपर जो अमाउंट है वो मालूम होने से फायदा ये है कि जो ऊपर का अमाउंट है उसके मसरफ बहुत ज्यादा है, मस्जिद भी है, मदरसा भी है, बहुत जगह है, तो वो प्रॉपर मालूम होने से फायदा ये है कि हम उसको सही मसरफ में भी डाल सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन, अल्लाह जज़ा खैर दे आपको। आमीन आमीन। सामईन इकराम, बहुत शुक्रिया आज की नशिस्त के लिए जुड़ने के लिए। इंशाअल्लाह कल 9:15 बजे मुलाकात होगी अगले खुलासा या अल्लाह, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।